PDM-2 کا سٹیج سج چکا ہے، سارے کردار وہاں پہ بیٹھ چکے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نامزد وہ امیدوار ہیں نامزد پرائم منسٹرشپ کے لیے، مریم نواز صاحبہ کو امیدوار ہیں وہ وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے، آصف علی زرداری صاحب امیدوار ہیں صدر پاکستان کے لیے کہ جب PDM کی حکومت بنے گی، اور دوسرے مرحلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کابینہ کا بھی حصہ ہوگی اور MQM کو 6 وزارتوں کی پیشکش کی گئی ہے۔ یہ ابھی تک کی بندر بانٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت کلوز مارجن ہے اور صرف 120-30 میرے خیال میں، آئی ڈو ناٹ نو دی ایگزیکٹ فگر، لیکن 100 ووٹ جو ہے اس سے یوسف رضا گیلانی صاحب وہ الیکشن جیت رہے ہیں۔ پہلے میرے خیال میں کوئی 250 تھا، اب وہ مارجن بھی شرنک ہو کے 100 پہ آ گیا، اور تقریباً کوئی 12-13 ہزار کے قریب ووٹ ریجیکٹ کیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے اس حلقے میں۔ تو بیرسٹر تیمور ملک کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو ریجیکشن ہوئی ہے 12-13 ہزار ووٹوں کی، وہ درست نہیں ہوئی ہے، اور فارم 45 کے مطابق وہ جیتے ہیں، لیکن فارم 47 میں حالات جو ہیں، معاملات جو ہیں ان کو رد و بدل کر دیا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی 6000 کی لیڈ سے جیتے ہیں بیرسٹر تیمور صاحب، اور وہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہارے، لیکن جو فارم 47 ہے اس میں 100 سے یوسف رضا گیلانی کو جتا دیا۔ پھر اسی طرح NA-242 کی وہ بات کر رہے تھے شیر افضل مروت، اور اس میں انہوں نے کہا کہ 30,000 کی لیڈ سے پاکستان تحریک انصاف کا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ مصطفیٰ کمال MQM کے جو ہیں ان سے جیتا ہے 30,000 کی لیڈ سے، لیکن بعد میں اس کو ہرا دیا گیا۔ NA-128 سلمان اکرم راجہ صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں، وہ اپنی لیڈ تقریباً 82,000 بتا رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دا فارم 45 جو ان کے پاس ہے، کہ 82,000 کی لیڈ تھی جس کو ان کا کہنا ہے کہ جی تبدیل کر دیا گیا، فارم 47 میں کم ووٹ کر دیے گئے اور ان کو ہرا دیا گیا۔ تو بہت سارے وہ حلقے ایسے ہیں جس کے اوپر PTI یہ کہہ تو رہی ہے، لیکن اب یہ جو PTI کا دعویٰ ہے اپیرنٹلی بہت مضبوط ہے، سیاسی طور پر مضبوط ہے، اخلاقی طور پر مضبوط ہے، قانونی طور پر بھی مضبوط ہے، لیکن انصاف اس پہ ایکسپیڈیشسلی ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا یہ عدالتوں نے فیصلہ کرنا، اور وہ نہ PTI کے حق میں کلی طور پہ، نہ میرے حق میں، نہ آپ کے حق میں، وہ الیکشن کمیشن کے حق میں یا عدالتوں کے حق میں۔ تو اس وجہ سے آپ اس کے اوپر خود سے ایک رائے قائم کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو جی صورتحال ہے سیاسی طور پہ کہ، اور اس سیاسی صورتحال میں ایک اور خبر آپ کو دیتا چلوں، وہ ہے کہ بشرا بی بی کی آج اپنے وکلاء سے اور اپنی فیملی ممبر سے ملاقات ہونی تھی، لیکن وہ کینسل ہو گئی، اور بشرا بی بی کی جو وکیل ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ ابھی تک صرف ایک ملاقات ہو سکی ہے بشرا بی بی کی اپنی بیٹی کے ساتھ چند منٹ کی، اور چند منٹ کی ملاقات ہوئی ہے وکیل کے ساتھ، اور ان ملاقاتوں میں بھی 2 میل پولیس آفیسرز اور 4 فیمیل پولیس آفیسرز جو ہیں وہاں پر موجود تھے، کھڑے تھے، اور ڈیوائسز بقول لائر جو ہیں بشرا بی بی کی لگے ہوئے تھے، اور اس میں ساری کانورسیشن جتنی بھی ہو رہی تھی وہ ریکارڈ ہو رہی تھی، اور یہ ان کے حقوق کے خلاف ہیں ایز این ایکیوزڈ پرسن اور ایز اے پرسنر۔ تو لیکن آج جو ملاقات ہونی تھی وہ نہیں ہونے دی گئی ہے۔ تو یہ ابھی تک کے معاملات ہیں سیاسی طور پر بھی اور ادروائز بھی۔ اب اس ساری صورتحال میں بال دوبارہ جا چکا ہے پاکستان کی عدالتوں کے کورٹ میں، الیکشن کمیشن کے کورٹ میں پہلے، اور اس کے بعد پھر عدالتوں کے کورٹ میں، اور ان دا مین وائل PDM کو اب یہ لگ رہا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ تو دیکھی جائے گی، الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو دیکھی جائے گی، حکومت تو بنائیں، تو آپس کی بندر بانٹ کے اوپر اس وقت فل ایکسائٹڈ ہیں اور بڑے خوش بھی تھے، اور حکومت، لیکن اب اس ساری صورتحال میں پاکستان کے عوام جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں، پریشان ہو کے دیکھ رہے ہیں، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے اور آگے کیا ہوگا جب PDM-2 بنے گی تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ PDM-1 کے دور حکومت میں بھی عوام کے ساتھ جو ہوا ہے وہ تاریخی طور پر لوگوں کے کو ذہن نشین ہے، چاہے وہ معاشی اعتبار سے ہے، وہ سیاسی اعتبار سے ہے، وہ سماجی اعتبار سے ہے، وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہے، مہنگائی ہے یا کچھ بھی اور ہے، بہت ساری، مطلب کہ unprecedented records set by the first PDM government in a negative sense۔ تو اب دوبارہ آئیں گے تو کی کرسو، اس کو لے کر لوگ بڑے پریشان ہیں۔
تو بہرحال مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. شکریہ, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.